جاہد حق جناب سید شہنشاہ حسین نقوی سے کہ وہ آج کی تاریخی مجلس سے اپنے موضوع حسنہ سے خطاب فرمائے. آغاز استقبال کے لیے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں چودہ کا خالق بہت بلند نمی کا آواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. ایسی صدا بلند ہونی چاہیے. ایسی صدا بلند ہونی چاہیے لبیک یا حسین کی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں راضی ہو جائے. لبیک یا حسین. 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 شہنشاہ حسین پر محمد آل محمد صلی اللہ. بی بی پاک سیدہ طاہرہ مطہرہ خیر النساء کنیز خدا نبوت امامت کی پاک صدیقہ کائنات معصومہ کونین فاتح مباہلہ بی بی پاک زہرا بنت محمد علیہ السلام کی عظمت پر بلند سر حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر مگر مکمل سورہ. پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو چند آیتوں میں پورے قرآن کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو تو سورہ والعصر پڑھا جائے. ویسے مختصر بات کرنا مشکل ہے
مختصر بات کرنا زیادہ مشکل ہے لمبی گفتگو کرنے کی نسبت. آسان بولنا مشکل ہے، مشکل بولنا آسان ہے. فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسا بولے کہ مختصر ہو، جامع ہو اور مکمل ہو. خلاصہ دو جملوں میں بات کریں، ایک جملے میں بات کریں. ہم رسانوں پر ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ہوتے ہیں، تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ جی پروگرام ختم ہو رہا ہے، آخری ایک بات آپ کریں پوری گفتگو کا خلاصہ. تو پوری ایک گھنٹے کی گفتگو کو ایک جملے میں بیان کیا جاتا ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مضمون مہمان خصوصی تھے علامہ سید علی نقی نقد علامہ. ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے، انہیں آخر میں خطاب کروایا جاتا ہے جب مجمع تھک چکا ہوتا ہے. سارے دن کا سیمینار تھا، آخر میں کہا جی آپ آئیے جب لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس دن تو ایسا نہیں ہوا مگر وقت ختم ہو گیا تھا اور 5 منٹ رہ گئے مثلا اذان ہونے میں اور وقت ختم ہو گیا کہ اس کے بعد گفتگو نہیں ہونی. تو نقد صاحب سے معافی مانگتے ہوئے کہا جی 5 منٹ میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ بھی جاتا ہے، میں آدھے منٹ کی بات کروں. نقد صاحب مائک پر آئے اور سیمینار ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نقد صاحب نے کہا جی میں بسم اللہ پڑھ کے کہا جی ایک جملے میں پورے سیمینار کا خلاصہ کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ نقد صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا، میں چند جملے اور پڑھا. ایک پیش نماز پڑھا رہا تھا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر. ایک لطیفہ نہیں سنا رہا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی. تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کیا انداز تھا بھائی. کہنے لگے یہ آ رہے تھے نماز پڑھانے، رستے میں ان کا ایک پیر نجس ہو گیا تھا، نجس پیر کو علیحدہ کر دیا. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. ایک زندہ کو باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے مولانا صاحب نماز جنازہ، اور 40 لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ایک زندہ کو باندھا ہوا تھا اور وہ پکار کے کہتا میں زندہ ہوں. اور مولانا نے نماز پڑھا. جب نماز پڑھا دی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو زندہ تھا. میں کیا کروں، 40 کہتے تھے مردہ ہے. ایک کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں. میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے تو کہا جی جنازے کا منہ کھول کے دکھاؤ ہے کون. مرد ہے عورت کا؟ جی مرد ہے. منہ کھول کے دکھاؤ. جب منہ کھول کے دکھایا تو داڑھی مڈا ہوا تھا، اس نے کلین شیو کیا ہوا تھا. تو کہنے لگے اس نے گناہ کیا ہے، پہلے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے پھر دفنایا جائے گا. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین
मुल्लाओं का मजाक बन जाता है। अब करबला बार बार दोहराओ, खर्चा होगा, पैसा लगेगा, जानों के नजराने दिए जाएंगे, खर्चा होगा, एहतमाम होगा, इंतजाम होगा, तकलीफें उठाना पड़ेगी, मगर बार बार करबला को दोहराओ ताकि जुमे की नमाज बुध को ना हो जाए। वलास पूरे कुरान का खुलासा सूरह मुबारक है। वलास उसे अगर कोई कहे कि कितने अरसे से मजलिस पढ़ रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं कोई 25-27 साल से मजलिस पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कम से नहीं सही, फिर मदरसे चले गए, फिर कुम चले गए, फिर कुम में भी बहरहाल नालायक तालिब इल्म नहीं थे माशाल्लाह। तो मुझसे अगर कोई कहे कि जी आपने 25-27 साल की रियादत और मेहनत में हज़रत अबू तालिब की कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 से ज़्यादा किताबें हज़रत अबू तालिब की अज़मत पर पढ़ी है। शान अबू तालिब बयान होनी चाहिए, ईमान अबू तालिब बयान करना तौहीन है। मुझसे अगर कोई कहे कि जी आपने 10 किताबें हज़रत अबू तालिब की शान पर पढ़ी हैं, तो मुख्तसर एक जुमले में कुछ कह सकते हैं हज़रत अबू तालिब के लिए। मुझसे अगर कोई कहे कि एक जुमले में कुछ कहें, तो मैं अपनी 10 किताबों के मुतालिक को एक जुमले में यूं कहूँगा कि अगर अबू तालिब को ढूंढना है तो अबू तालिब सफ़े अंबिया में मिलते हैं। सलवात पढ़ेंगे नबी की ज़ात पर। एक सलवात पढ़ेंगे और इससे बेहतर और बुलंद सलवात नहीं। बात आगे बढ़े। पूरे कुरान मजीद का खुलासा सूरह मुबारक है वलास। अल्लाह कसम खा रहा है। कसम तो मैं इसलिए खाता हूं कि मेरी बात पर एतबार हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, लोग मान नहीं रहे थे, मैंने कहा मौला अब्बास की कसम मैं सच कह रहा हूं, तो फौरन मेरी बात मान ली जाएगी, इसलिए कि मैंने कसम खाई है। अल्लाह को कोई माने या ना माने, बात अल्लाह ही की है। भाई खबरदार, दुनिया जो कहती है वो ना मानिएगा, चाहे समझ में आ रहा, और जो अल्लाह कह रहा है वो मानिएगा, चाहे समझ में ना आ रहा। इसलिए कि मेरी समझ बेतदरीज बेहतरी की तरफ जाती है। हम और आप अक्ल अय्युलानी से अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल फेल से अक्ल बिल मुस्तफात, अक्ल बिल मलका, अक्ल बिल मलका से अक्ल बिल मुस्तफात की मुरीदी में जाते हैं। यानी मेरी और आपकी अक्ल जब पैदा होते हैं तो अक्ल अय्युलानी होती है, एक ज़र्फ़ की तरह, एक कटोरे की तरह। फिर जब इसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो अक्ल बिल फेल बन जाती है। फिर अक्ल बिल फेल जब और बेहतर हो जाए तो फिर अक्ल बिल मलका बन जाती है। हम बहुत बड़ी अक्ल रखेंगे ना, तो हमारी अक्ल अक्ल बिल मलका होगी। हम पैदा होने के बाद से लेकर दानिश्वर बनने तक, नाबगाए रोजगार बनने तक, माशरे के सबसे बड़े दानिशमंद बनने तक अक्ले बिल मलका बन जाते हैं। अहले बैत की पैदाइशी तौर पर अक्ले बिल मुस्तफा होती है, ये वहां से पढ़कर आते हैं। इनके आने से पहले आलिम होते हैं।
फरमाते हैं इन अखिल हुसैन कद आलमुना इल्मन, मेरा भाई हुसैन हम सबसे बड़ा आलिम है। इमाम हसन फरमा रहे इमाम हुसैन के लिए कद आलमुना इल्मन अस्कलुना रहमा अस्कलुना हिल्मा, मेरा भाई हुसैन हम सबसे ज्यादा हलीम और बुर्दबार है। अक़रबुना मिन रसूलिल्लाहि रहमा, और हम सबसे ज्यादा नबी से कुर्बत रखता है। ये तीन जुमले। चौथा जुमला हज़रत इमाम हुसैन का फरमाते हैं काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युनतक़, हुसैन ने कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। हुसैन दुनिया में आने से पहले फकीह थे। ये तो इनका हाथ, इनकी कैफियत और इनकी अजमत हमारे साथ मुक़ायसा नहीं होगी, हमारे साथ काबिल मुक़ायसा नहीं है। और ये मेरा कोई ज़ोर अक़ीदत नहीं है, ये कोई जज्बा नहीं है, कोई जज्बातियत नहीं है, बल्कि मौला अली का हुक्म है। ला युक़ासु बिअला मुहम्मदिन अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा, खबरदार इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर मिलाकर मुक़ायसा नहीं करना, वो भी बड़े वो भी बड़े। जब अगर किसी बड़े के जिक्र करना तो अहले बैत के अलावा बात करना, अहले बैत के बराबर मिलाकर अहले बैत के साथ किसी और उम्मत मुस्तफा किसी फर्द को बराबर मिला के ना बिठाना। जुमला सुने मौला अली का फरमाते हैं कैफा युसब्बा मन जलत निअमतहुम, कैसे वो अहले बैत के बराबर हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हैं। अज़मत अहले बैत का बाब मुख्तलिफ है, बेएहतरामी किसी की ना हो, तौहीन करना हराम है, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना, सब बोलिए मेरे साथ, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना घबराइए नहीं। मैं मकतब अहले बैत का खतीब हूँ, आधी बात सुन के नहीं जाइएगा। मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना, खुलाफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना, क्योंकि मुक़द्दसात अहले सुन्नत है, हराम है। मगर याद रहे हम फिलक पढ़ेंगे। याद रहे हम खिलाफत बिला फस्र अली को मिंबर से बयान करेंगे। याद रहे हम अफजलियत मौला अली को बयान करेंगे। ज़ूबू फी अलीयिन कमा हुआ दाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। ये जुमला सुनने के बाद सुने आप, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है। उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए किराम और खासतौर पर खुलफाए राशिदीन, खुलफाए सलासा, उनकी तौहीन करना हराम है। लेकिन हमसे बनी उमैया की ताज़ीम नहीं है।
मदीना की शबीह, हम वैसे ही शबीहों वाले लोग हैं। करबला नहीं जा पाते तो अपने इलाके में अज़ाखाना बना लेते हैं। जब हुसैन से बात करने को दिल करता है तो अलम के पास आ जाते हैं। जब मौला अब्बास से तवस्सुल चाहते हैं तो अलम के नीचे आ खड़े होते हैं। ये हर इलाके में इमाम बारगाह हुसैन का खैमा है। और याद रहे कि हुसैन का खैमा हर आने वाले हुर के लिए खुला हुआ है। पड़ोस में भी जो मेरे अजीज रहते हैं उन्हें न्याज भेजिएगा। अगर वापस करते हैं तो दोबारा भेजिएगा। अगर वापस कर दें तो उससे 12 भेजिएगा। इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका उसका मसला नहीं है, उसका हुसैन का मसला है। मैं यकीन से कहता हूँ कि 3 दफा से ज्यादा आपको जहमत नहीं होगी, फिर रंग ही बदल जाएगा। जो लोग न्याज को नहीं मानते, सबील को नहीं मानते, वो मक्के से जमजम ला के बांटते हैं। थोड़ा सा जहनों को आलूदगी से निकलने दीजिए तो खुद बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे तो इमाम की आमद की खुशबू है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। इसलिए कि इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं। मैं एक मुद्दत से ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान में यजीद का चाहने वाला कौन है। आपके मोबाइल में, आपके सोशल मीडिया, आपके व्हाट्सएप पर आए तो उन्हें वैसा ही जवाब नहीं देना। मुहज़्ज़ब लोग गालियां नहीं देते।
اس کے بدلے میں ایک جواب 3 جملوں کا لکھنا ہے. پہلا جملہ تو لکھنا ہے حسینیت زندہ باد. دوسرا جملہ یزیدیت مردہ باد. تیسرا جملہ پاکستان زندہ باد. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. اللہ قسم کھا رہا ہے. تو میں تو قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کوئی مانے تب بھی اللہ کی بات حق ہے, نہ مانے تب بھی بات اللہ کی حق ہے. تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. اللہ نے قسمیں قرآن مجید میں 15 سے زیادہ کھائی. 15 سے زیادہ اللہ نے قسم کھائی. واللیل والفجر والصبح والنہار والعصر. دیکھیے نہ کوئی دن قابل اعتبار ہے نہ قابل مذمت ہے. نہ کوئی گھڑی کوئی لمحہ, نہ کوئی گھوڑا نہ کوئی گدھا, نہ کوئی اونٹ نہ کوئی اونٹنی, نہ کوئی آدمی. کوئی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے. نسبتیں ہوتی ہیں جو اسے قابل تعریف اور قابل مذمت کرتی ہیں. اگر کسی جانور سے اچھی نسبت ہو گئی ہے تو جانور قابل تعریف, اور اگر کسی آدمی سے نسبت بری ہو گئی ہے تو وہ رضی اللہ نہیں. نسبت ہے جو تعریف اور مدح اور ذم کرواتی ہے. دیکھا جائے گا کہ نسبت کس سے ہے, کیا نسبت ہے. جتنی بھی اونٹنیاں دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں نا. اگر اللہ نے صرف حضرت صالح کے ناطے کو کیوں کہا ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ, تو کیا اور اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں, اللہ نے بنائی ہے, اللہ کی ملکیت ہے. مگر صرف ایک اونٹنی کیوں ہے ناقۃ اللہ؟ کہنے لگے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے, اس کے ساتھ بچہ بھی ہو, اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری امت دودھ پیے. خواہشات دیکھیے آپ, حضرت صالح کی امت ان سے معجزہ مانگ رہی ہے. آپ آمادہ ماشاءاللہ مکمل ہیں, مگر آمادہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, چاہنے والا معجزہ طلب نہیں کرتا. خبردار, مولا عباس کچھ دیں گے تو مانو گے. یہ چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. دیں تب بھی اسی دروازے پر رہیں گے, نہ دیں تب بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آیت اللہ جوادی عاملی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے در کا کتا تو مجھے توبہ کرنا پڑے گی, اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے, دلیل نہیں ہے. نہیں نوازا,
جو ہم یہ کہیں کہ ہم تو کرتے ہیں کب آزمائے گئے یہ تو کبھی ہماری بات ٹالی نہیں خاص طور پر 7 دن سے زیادہ تو یہ اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں رکھتے 7 دن میں آزمائش میں اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ چھوڑ کے تو نہیں جا رہا ہے خبردار میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے جتنا شکر کرے اللہ کا کم ہے پروردگار عالم کیوں قسم کھا رہا ہے اس لیے کہ کوئی نسبت ہے کسی سے تعلق ہے ہمیں جب صفات پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا اللہ کو رات اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس رات کی قسم کھا لی ہمیں تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک دوپہر نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کو تو مولا وہ دوپہر اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی عزیزان گرامی یہ ناطے یہ گھوڑے یہ گدھے یہ سب نسبت کے بعد طے پائیں گے کہ کیا ہے عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ پورا سورہ گھوڑے پر اتار دے اس کی ٹانگوں سے اڑنے والی چنگاری والعادیات سورہ عادیات گھوڑے کی پیروں سے اڑنے والی چنگاری ہوگی اور ناک سے نتنے سے نکلنے والی سائیں سائیں آواز سانس کی آوازوں کی میرا تو سوال یہی ہے نا کہ اللہ اگر گھوڑے کی قسم گھوڑے کے بھی اداؤں کی قسم کھا رہا ہے تو گھوڑے کی پشت میں بیٹھے ہوئے مجاہد کا کیا مقام ہے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہ جب والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے تو اللہ کسی دورانیے کی کسی زمانے کی قسم کھا رہا ہے وہ زمانہ کس کا ہے بس اس زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے جس زمانے میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے بھائی بیٹھو سوامی نگر کی امام بارگاہ میں مگر چلے جاؤ عصر مصطفیٰ میں رہو 1442 ہجری میں 2020 میں مگر چلے جاؤ 11 ہجری میں 10 ہجری میں بعثت کے ایام میں ہجرت کے دوران دورانیے میں پلٹو اس زمانے میں قائد اعظم جب پاکستان بنا رہے تھے اور بننے والا تھا اور بننے کو تھا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ تیری شیعہ ہیں تو آگے کچھ لوگ کہنے لگے آپ شیعہ ہیں یا سنی تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سارا مسئلہ یہ ہے دقت ہے سارا مسئلہ یہ ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ اس دور میں پلٹ جائے اسی زمانے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے یہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سلفی مالکی شافعی حنبلی یہ تقسیم اہل حدیث یہ تقسیم ہماری ضرورت ہے اسلام نے ہمیں ان عنوانوں میں تقسیم نہیں کیا یہ ہماری ضرورت تھی ہم نے خود سے اپنے نام رکھ لیے 300 سال پہلے کچھ اور نام تھے 600 سال پہلے
कुछ और नाम थे। ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे माशरे में नाम रखे हैं। अल्लाह ने सिर्फ 2 ही मसलक बनाए। अल्लाह ने हमें इन मसलकों में तक़सीम नहीं किया है। अल्लाह ने सिर्फ 2 ही मसलक बनाए हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात। उलझे हुए लोगों का मसलक करता हूँ, तारीक रास्ते पे चलने वाले लोग और रोशन रास्ते पे चलने वाले लोग। सलवात पढ़ ले और मोहम्मद वाले मेरे साथ आ रहे हैं। लब्बाइक भैया हुसैन, लब्बाइक भैया हुसैन, लब्बाइक भैया हुसैन। सिर्फ मीर भाई को रास्ता से बनाया, सब वहीं रुक जाए। सिर्फ मीर भाई को रास्ता नहीं बनाए। खुशनुदी मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम। आप सब बैठे, कोई बंदा नहीं, सिर्फ मीर भाई आ जाएगा।
جس رات میں ایک نکلتی تھی اور اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی ہو اور اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری امت دودھ پیے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہمیں ایک پہاڑ سے اونٹنی چاہیے، تو پہاڑ تھا، پہاڑ نے دیکھی کیسی ہے، تو فوراً حضرت صادق نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ. تو پہاڑ پھٹنے لگا اور ایک اونٹنی باہر آئی، اس کے پیچھے پیچھے بچہ، اور مدتوں اس کا دودھ پیتے رہی پوری امت. وہ پہاڑ تھا، حضرت صالح نے ارادہ کیا تو اونٹنی ہو گئی. ولایت تکوینی اور کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے وہاں اونٹنی نہیں تھی، فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، تو یہ ناقہ ہی اللہ کا ناقہ کیوں ہے؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں. یہ ناقہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہے کہ ایک نبی کی نبوت پر دلیل ہے. تو کبھی تو نبی کی نبوت پہ دلیل ناقہ بنتا ہے، کبھی کعبے کی دیوار پھٹ کر ایک آیت اللہ الکبریٰ سامنے آتا ہے. پلٹنا ہے، والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے. اس دور میں پلٹنا ہے، اسی لیے اللہ نے قسم کھائی. اور عزیزو یاد رہے، اگر مصطفیٰ سرکار سمجھ میں آ گئے تو ساری الجھنیں دور، اور اگر سرکار جو آج الجھنے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ سرکار کو سمجھا نہیں. میں نے سرکار کی سیرت پر، جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت ابو طالب کی سیرت کے اوپر اگر کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں بات کریں، ایسے اگر سرکار کی سیرت کے بارے میں کوئی مجھ سے کہے کہ کتنی کتابیں پڑھی، تو مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ 20 کتابیں میں نے سرکار کی سیرت پر پڑھی ہیں، اور کوئی کہتی ہے ایک جملے میں بتائیے سرکار کی سیرت، تو میں سرکار کی سیرت کو خلاصہ یہ کہوں گا طالب علمانہ لہجے میں کہ میں نے نبی کو دیکھ کر پڑھ کر یہی اندازہ لگایا، یہی سمجھا ہوں کہ ساری زندگی سرکار نے یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا. وہ تو والا کے مداح بڑے ہی خوشبو مزاح چاہتی ہیں، اور زاغرین کی صورت میں، مدخانوں کی صورت میں، نوحہ خانوں کی صورت میں، یہ اہل بیت کے گلشن کی بلبلیں ہیں. ماشاءاللہ. جب یہ چہکتی ہیں تو گلشن میں پرندے بڑھتے ہیں. مگر میر حسن کو ان کے آبا و اجداد سے جو تربیت ملی ہے، ان کے پردادا، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چاچا، یہ سب مولا کے نوکر. میں نے ان کے پردادا کو بھی دیکھا، اور میرے بھی دادا تھے، میرے دادا کے بھائی تھے، اور ان کے دادا کو بھی، ان کے والد تو میرے والد تھے، عزیز بھی تھے اور دوست بھی تھے. مگر میر حسن کو اور لوگوں سے میں اس طرح سے وہ کرتا ہوں کہ اللہ ان جیسے لوگوں میں اضافہ فرمائے. آمین. سادگی، سچائی، عزا کو اپنے اوپر پہلے نافذ کرنا، جو اپنی آنکھوں پر عزا کو نافذ نہ کرے، وہ دوسروں سے توقع رکھے کہ کوئی اور میرے پڑھنے پہ روئے گا، تو پہلے خود عزادار ثابت ہو. سادگی، کوئی فیشن کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کوئی لمبے بالوں کی میں مذمت نہیں کر رہا، اچھی بات ہے کسی کا شوق ہو، مگر ایک انداز، ایک طریقہ. تو سرکار کے بھی لمبے بال تھے، کچھ غلط فہمی نہ ہو کسی کو. لیکن بحث یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے نا
یہ ذات کی نفی پہلا سبق کربلا کا ذات کی نفی. میرے مولا حسین فرماتے ہیں من دانا باطلا فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے گا. گھر کی عزاداری اپنی عزاداری خود گھر سے عزادار گھر کی عزاداری یہ اللہ نے کو توفیق دی ہے. ان کے لیے آپ ساتھ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ اور ان کی گلے میں درد عطا فرمائے اور تعدیر انہیں مولا کی خدمت میں مصروف رکھے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں 5-8 منٹ فضائل اور پڑھوں. بسم اللہ. عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے. عصر مصطفیٰ کی ایک چیز ہمارے لیے رہنما ہے. عصر مصطفیٰ کی ایک چیز بہت عظیم موضوع ہے. شمائل مصطفیٰ پہ بات ہونی چاہیے, القاب مصطفیٰ پہ, اسماء المصطفیٰ پہ. سرکار کی جو نورانیت کا پہلو ہے, سرکار کی جو سیرت کا پہلو ہے, سرکار کی جو ازواج میں تعدد ہے, سرکار کے اصحاب میں جو تکثر ہے, اور سرکار کی اہل بیت سے متعلق جو عظمتیں ہیں, جو ایک اللہ نے, اللہ اکبر, میں تو قرآن پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے, اور اگر اسے بھی ایک جملے میں بیان کرنے کی ناتوان کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. قابلیت بھی علی جیسی بیان فضائل نبی میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. فرض محال فرض کیا جا سکتا ہے. فرض کیے سوامی نگر کے ایک بڑے چوک پر 2 گاڑیوں میں تصادم ہو, ایکسیڈنٹ ہو, اور اسی خبر پھیلنے لگے اور سن کے لوگ جانے لگے, اور پھر واپس آ رہے ہوں تو پھر ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں کہ 5 آدمی مرے. کچھ نے کہا نہیں, آدمی کوئی نہیں مرے, 4 زخمی تھے. کچھ نے کہا نہیں, زخمی بھی نہیں تھے, 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں. کس نے کہا جی وہ 2 گاڑیاں بھی نہیں ہیں, واقعہ ایک ہے, بیان مختلف کیوں ہے؟ بیان مختلف اس لیے ہے کہ راوی مختلف مرحلوں پر پہنچے ہیں, لہذا جس نے جو دیکھا وہ بتا دیا. کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی سرکار کا 10 سال کا ساتھی ہے, ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو. صف لنا نبینا یا علی. صحابہ اکرام جمع ہو گئے, تابعین بھی ہیں, کہ یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں کأننی ننظر الیہ, ہم کو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہے ہیں, ہم نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بیان کے ذریعے. تو سرکار نے, میرے مولا علی نے نبی کے شمائل بیان کرنا شروع کیے, اور بالوں سے لے کر ناخن پا تک فرمانے لگے کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ, اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ دیا. آنکھیں کیسی تھیں, بھویں کیسی تھیں, ناک بینی مبارک کیسی تھی, لبائے مبارک, دانت کیسے تھے,
اور ایک عظیم بیان ہے جو مولا علی کی زبان سے کئی صفوں کی روایت ہے جو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے ہیں. جی دو چار باتوں کی طرف میرے مولا نبی کے لیے فرماتے ہیں اذا مشى مع احد كان اکبر منه ان كان طويلا. کوئی جملہ مولا علی کا ہے. میرے مولا نبی کے لیے مولا علی فرماتے ہیں جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا ان کے برابر میں آ جاتا تھا جب نبی چلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا نبی کے برابر میں آ جاتا تھا تو نبی کا قد اس سے اونچا ہو جاتا تھا. نبی کے قد کا معجزہ نبی کے قد کا معجزہ اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا انکانا طویلا اگرچہ وہ لمبا ہوتا تھا نبی کانا اطول منہ اس سے بھی زیادہ لمبے ہو جاتے تھے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی قد میں بھی نبی سے بڑا ہو. عظمت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. فتح خیبر کا موقع بہت کچھ مال غنیمت میں ملا. مولا علی نے 40 دن خیبر فتح کیا. مال غنیمت میں کچھ جانور بھی نکلے. لائن سے باندھ کر کھڑا کر دیا تھا جانور. اونٹ تھے اونٹنیاں تھیں گائے بھینسیں گدھے گھوڑے سبھی تھے. سرکار تشریف فرمائے اور مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے کہ اچانک نبی نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر آپ کی طرف لپک رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھڑوا دو. دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب رسی کھولی تو وہ دوڑتا آیا نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میرے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا ہے. میں محروم ہوں. کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں مجھ پہ بیٹھے. میرے مولا نبی نے اس پر کچھ دیر سواری کی اور وہیں خیبر کے میدان میں سرکار نے کچھ دیر سواری کی اور پھر فرمایا کہ اس کا نام آج کے بعد یافور ہے اور یہ میرا ہے. نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اگر اس کی پشت پہ سامان رکھ کر کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کر آتا. اور اگر اس سے کہتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں. بھائی میری اب تک کی مجلس کا ایک شاید قیمتی جملہ ہو جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں. جو نبی کی بات کو نہ سمجھے میں مسلمان کیسے کہوں. نبی کی معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. جی نبی کا سایہ نہیں تھا. وقت چاہیے صرف اس ایک موضوع پر بات. سایہ کیوں نہیں تھا؟ 10-15 علتیں ہیں جو سایہ نہیں تھا. نبی کا سایہ نہیں تھا اس کی 10-15 علتیں ہیں. جی وہ ان علتوں کو بیان کروں. ایک علت یہ ہے کہ سایہ اندھیرا اور تاریکی ہوتا ہے اور نور سے کبھی تاریکی صادر نہیں ہوتا. اور میں اپنی عقیدت بھرا جملہ اور آپ کی محبتوں کا پیغام اور آپ کی محبتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں مولا کی خدمت میں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں.
شخص خواب دیکھتا ہے کہ نبی کی محفل ہے، سرکار سے میں نے سوال کیا کہ مجھے کھجوریں عطا کریں جو آپ کے سامنے رکھی تھی. سرکار نے چند مشت کھجوروں کی کھائی اور میری جھولی میں ڈالی. میں نے وہ جھولی اپنی خامی سنبھالی، باہر نکل کر آیا تو انہیں گنا کہ وہ کتنی کھجور کے 70 دانے تھے. اب پریشان ہو گیا، اٹھا بیدار ہوا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ 70 دانے نبی نے کھجوریں دی ہیں. اب بیدار ہو کے سوچ رہے ہیں نہیں معلوم 70 دن زندگی کے رہ گئے، نہیں معلوم 70 نعمتیں ملیں گی، تعبیر کس سے پوچھیں. اچھا ہمارے یہاں کی کوئی عورت یا ہمارے یہاں کا کوئی مرد ہوتا تو کسی طوطے والے کا پال نکال دو یا کسی نجومی کے پاس چلا جاتا. لیکن عزیزوں ان لوگوں پر سلام ہو، ان لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے جو ایکسپرٹ کی اور ماہر کی رائے کی اطاعت کرتے ہیں. اگر گاڑی خراب ہو جائے اور مکینک آپ کو دھوکہ دے رہا ہو کہ خوب آپ سے وہ لوٹ رہا ہو آپ کو، تو تنگ آ کر کسی ڈاکٹر سے گاڑی ٹھیک نہیں کروائیں گے، پھر بھی مکینک ہی ڈھونڈے گا. اور ڈاکٹر اگر کاٹ رہا اور ذبح کر رہا ہو تو کسی انجینئر سے جا کے نسخہ نہیں لکھوائیں گے، جائیں گے پھر بھی ڈاکٹر کے پاس. اگر ایک شرعی مسئلہ کسی عالم سے ہضم نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ککڑی بیچنے والے کے پاس نہیں جائیں گے، پھر بھی عالم ہی ڈھونڈنا ہوگا. تو ایکسپرٹ کی رائے معقول مسئلہ ہے. اب کہنے لگا کہ کس سے پوچھوں خواب کی تعبیر، نظر بھی سرکار آئے تو رہتا تو بصرے میں ہے اور میرے مولا خراسان میں. لمبی مسافتیں طے کر کے خراسان پہنچا کہ میں انہی کے فرزند علی الرضا سے پوچھوں گا. اور جب پہنچا اس جگہ جہاں میرے مولا تشریف فرمائے مسجد میں، تو مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی کہنے لگا خواب کی تعبیر مل گئی. کسی نے پوچھا کیسے مل گئی؟ کہا وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا. سامنے تش رکھا ہوا ہے، اس میں کھجوریں ہیں. جا کر سامنے حضرت کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا مجھے کھجوریں دے دیں. حضرت نے چند مشت کھجوریں اس کی جھولی میں ڈالی، وہیں بیٹھ کے گننے لگا. 70 تھے. کہنے لگا مولا ایک اور دے دیں. فرمایا میرے جد نے دیا ہوتا تو دے دیتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. بس میں نے بہت زحمت دے دی آپ کو، بہت عبادت میں آپ کو مصروف رکھا. عزاداری امام حسین کی بنیاد تو جناب زینب نے ڈالی، مگر اس عمارت کو تعمیر ہر امام معصوم نے کیا ہے، مگر سب سے زیادہ جو روایات عزائے امام حسین ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، وہ امام رضا کی ہیں. بہت اہتمام کیا امام نے. اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں یہ اپنا شبیہ کربلا گئے ہو؟ کربلا ایک دفعہ گیا ہوں. جو زندگی میں ایک مرتبہ کربلا جائے ہم اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جو ہر سال جائے ہم جنت میں اس کے مقام کی ضمانت لیتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے آ کر کہا مولا بہت پریشان ہو. فرمایا اگر تمہارا دل غم دنیا سے بھرنے لگے، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں،
तुम्हारा दिल छोटा हो रहा हो, दिल घबरा रहा हो, फक के लिए हुसैन, तो खबरदार रोना भी तो हुसैन पर होगा। अल्लाह तुम्हारे सारे गम दूर करेगा। मैं देख रहा हूँ कि पहलू बदलने की जगह भी नहीं है, जितना आप तंग जगह में बैठे हुए हैं। ये भी गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से कि मैं तो बहुत छोटा सा खतीब हूँ, मीर हसन पाइंदा बढ़वाएँ तो जगह बड़ी बाहर कर लीजिए, किसी और जगह कर लीजिए। ये हादसा मंडला रहा होता है ऐसी कैफियत में, तो बाहर भी हो सकती है मजलिस और की जगह जमीन को बनाया गया था। आप तंग बैठे हुए हैं, मगर कोई पूछे दुनिया के किसी बिस्तर पर इत्मीनान नहीं मिलता जितना इत्मीनान हुसैन की मजलिस है। मुझसे एक साहब कहने लगे जब ताबूत बनाना होता है तो धक्का लग रहा होता है, कोहनियाँ छुप रही होती हैं, अंगूठे छिल रहे होते हैं और एक अजीब मंजर नजर आ रहा होता है। अपने लोगों को समझाएं कि जरा आराम से इत्मीनान से नहीं, ये अज़ादारी हमारे सब्र की मशक है। जब मजलिस में एक अज़ादार गुरु से अज़ादार का धक्का लगता है तो वो अपने नफ्स को, अपनी ज़ात को मारते हुए कहता है ये भी हुसैन का अज़ादार है। जैसे मैं रोने आया हूँ, जैसे ताबूत को हाथ लगाना मेरी आरज़ू है, जैसे इसकी भी तो है। लिहाजा ये खुद ब खुद खुदकार एक अमल है कि हमारी तरबियत हो रही है, बर्दाश्त, तहम्मुल, मिजाजी की। आइम्मा अहले बैत में सबसे ज़्यादा जिस इमाम ने करबला को याद करवाया है वो ये इमाम रिज़ा है। 2 मुहर्रम याद रहे कि जब चांद रात में इख्तलाफ और तरद्दुद होता था ना कि मुहर्रम का चांद हुआ या नहीं, तो इमाम की गली से लोगों का गुजर बढ़ जाता था। और अगर कोई पूछता था कि यहाँ से आज लोग ज़्यादा क्यों गुजर रहे हैं, तो कहते थे अगर इस घर से रोने की आवाज़ आ गई है तो हम समझ जाएंगे कि मुहर्रम का चांद गुजर रहा है। मुहर्रम का चांद उदार होता था, इमाम रिज़ा के घर में फर्श बिछ जाता था, काले पर्दे आवेदा कर दिए जाते थे और रोजाना कोई ना कोई शायर मरसिया सुनाने आता। 2 मुहर्रम में देबिल खुदाई मेरे मौला रिज़ा के शायर हैं, वो आकर कहते हैं मौला मैं आपके जब हुसैन का मरसिया लाया हूँ। फरमाया देबिल ज़रा कुछ देर सब्र करो। गुलाम को बुला के कहा पर्दा गिरा दो, बीवियों से हरम से कहो क्या के बैठ जाए। कुर्सी रखकर फरमाया देबिल अब मरसिया पढ़ो। घर के तमाम अफराद मौजूद हैं, हरम बीवियाँ मौजूद हैं, पर्दे की उस जानिब देबिल ने कुर्सी पर बैठ कर मरसिया पढ़ना शुरू किया। और मरसिया के एक मिसरा, पहला मिसरा ये है या फाती कूमी यमनतुल खैर फंदुरी, ऐ फातिमा ज़हरा बेहतरीन मखलूक की बेटी जन्नतुल बकी को छोड़ के करबला आ जाओ। ऐ फातिमा करबला में आसमान से तारे उतर रहे हैं, ऐ सैयदा करबला में आसमान से चांद के टुकड़े उतर रहे हैं। ऐ फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़िया लग रहा है। देबिल का मरसिया पड़ा है, फातिमा करबला आ जाओ अब्बास के बाजू काटे जा रहे हैं। ऐ सैयदा करबला आ जाओ तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। एक शहीद का बयान देते हुए देबिल ने कहा है फातिमा जब सब जगह रो लो तो नशेबे करबला में आ जाओ, हुसैन घोड़े से गिराए जा रहे हैं। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ये मरसिया देबिल ने यहाँ मुकम्मल कर दिया तो इमाम रिज़ा की आवाज़ आई देबिल इसमें 2 मिसरे और बढ़ा दो। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, मातम होगा, नौहा होगा। अज़ादारों ताबूत भी उस इमाम का है जिसे गुर्बत में मारा गया, जिसकी बहनें उसके जनाजे पे रोने को नहीं थी, जिसके घर वाले कांधा देने को नहीं थे, जिन्हें गुर्बत में मार दिया गया, गरीबुल गुरबा। अजरुकम अल्लाह। जब निकल रहे थे ना मदीने से तो अपने चाहने वालों से कहने लगे मुझ पे नौहा पढ़ो, मेरा नौहा पढ़ो। और इसलिए नौहा पढ़ो कि जब मेरी मैयत, मेरा जनाजा उठेगा तो कोई मुझ पे नौहा पढ़ने वाला नहीं होगा, मैं गुर्बत में मारा जाऊंगा। इमाम रिज़ा ने फरमाया देबिल इसमें 2 मिसरे पढ़ा दो। बस मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई। देबिल इसमें 2 मिसरे पढ़ा दो कि ए फातिमा जब करबला में हुसैन पे रो चुको तो खुरासान में अपने गरीब बेटे की कब्र पे आ जाए।
देबिल ने कहा मौला मुझे नहीं पता बीबी का कौन सा बेटा खुरासान में है। फरमाया देबिल मुझ गरीब को खुरासान में मारा जाएगा, मेरी कब्र खुरासान में बनेगी। देबिल ने मिसरा बढ़ाया, 2 मिसरे बढ़ाए। ऐ सैयदा जब करबला में रोज हो तो खुरासान में अपने बेटे अली इब्न मूसा रज़ा की कब्र पे आ जाना, उसे गुर्बत में मारा जाएगा। देबिल ने ये मिसरा कहा, पर्दा हटाकर कनीज बाहर आई और कहने लगी देबिल खामोश हो जाओ और कुछ न कहना, मासूमा तुम रो रो कर बेहोश हो गए। मैं सैयदा मासूमा से कहूँगा बीबी अभी तो खबर शहादत सुनी, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर। एक टीले पे खड़ी भाई को ज़ुबान होते देख आवाज़ें देती नहीं कोई है। या हुसैन ताबूत का रास्ता दे दे, ताबूत का रास्ता दे दे, मेरे भाई लोहे खानी करेंगे, ताबूत मौला रज़ा का रास्ता दे दे। उस इमाम को रो रहे हो कि जिसका लक़ब भी गरीबुल ग़ुरबा है। गरीबुल ग़ुरबा पर रोने वालों शहज़ादी तुम्हें किसी को भी डराने नहीं सिवाय हमें गरीबुल ग़ुरबा के सिवाय गम हुसैन के। मैं अपने वादे की पासदारी के लिए हाजिर हो गया हूँ। कल ही वापसी हुई ज़ियारत से, तबीयत और आवाज़ दोनों बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बहरहाल अपने वादा वफा करने के लिए इस बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हो गया हूँ। कोई कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह जब तबीयत बेहतर होगी तो आपके कमाल की तमाम तामीर करूँगी। मैं भी आपका बानियान का पैसा कबूल करूँगा। मोबाइल वालों से गुजारिश है भाई कुर्सी के लिए आए हैं, ओला के वास्ते गरीब जनाब हज़रत मासूमा जनाब मासूमा का बयान सुनो। मुझे माफ़ करना, मेरी आवाज़ मेरा साथ इस वक्त नहीं है। मैं मौला की बातों में नौकरी के लिए हाजिर हुआ। गरीब गुरबा ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीब गुरबा
سے دیکھے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب روکے معصوم روکے معصوم تم سے میری صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب غربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا جناب معصومہ خود میں مستقبل آئے ہیں غریب غربا مولا مجھے ہمت دیجئے میں پڑھ سفر سنے حضرت معصومہ کا سوال ہے تیرا دیدار